حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ابن ابی قحافہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صادق اور ایمانداری پر مبنی اقوال اور عمل کے سبب دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبل از تبلیغ اپنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اور وفادار ساتھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو تائم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان ابن عامر اور والدہ کا نام سلمہ بنت سخر تھا۔ آپ کا معیشت میں مقام اچھا تھا اور مکہ کے دیگر قبیلوں میں عزت اور وقار سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مرد تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان قبول کیا۔ ہجرت کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ انہوں نے غار ثور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا اور ان کا پورا خیال رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب دونوں کی دوستی اور وفاداری عروج پر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے میں پہچانے جاتے تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی جنگوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امداد مہیا کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا کیونکہ بہت سے قاری اور حافظ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کی۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دکھ یا تکلیف ہوتی تو وہ ان کی مدد میں سب سے پہلے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اور دوستی کی بہت قدر کی اور فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے مال اور دوستی سے زیادہ کسی چیز نے نفع نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سنبھالا اور اسلام کے کام کو آگے بڑھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کے بارے میں جو مقامات اور عزت کا اظہار کیا تھا، اس پر پورا اترنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کا دور خلافت تقریباً 2 سال اور 3 ماہ کا تھا اور اس عرصے میں آپ نے امن قائم رکھا اور فتنوں کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کی اور کچھ نے اسلام سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اقدامات اٹھائے اور سب کو واپس اسلام میں لانا اور انہیں اسلامی قانون کے احکام پر قائم رکھنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے اور انہیں آگے بڑھانے میں اپنا پورا حصہ ڈالتے۔ ان کے اعمال اور دوستی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دوستوں میں سب سے بہترین اور وفادار دوست تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کا ایمان میرے ایمان کے ساتھ تول دو اور ابو بکر کا ایمان باقی ساری امت کے ایمان سے باری ہوگا۔ ایک اور موقع پر فرمایا، ابو بکر سب لوگوں میں میرے لیے سب سے عزیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں اپنا جانشین بنایا، جو ایک نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا مقام سب سے اونچا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ میرے ساتھ جنت میں سب سے پہلے درجات پائیں گے ان میں ابو بکر بھی ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو ہوئی اور آپ کو مسجد نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفنایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں ایمان، وفاداری اور اخلاص کا سبق دیتی ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہر مسلمان کے دل میں محبت اور عزت کا ہے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔